میں نیوا میرا مرشد اور شاہ اجیاد سگلائی میں نیوا سرکار تاج الشریعہ ہے، اعلیٰ حضرت کا پڑپوتا ہے، ان کے وصال کے وقت میں آیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ساری زندگی وہ نفس سے لڑتے رہے، 4 سال کی عمر سے انہوں نے نماز شروع کر دی تھی، جبکہ 4 سال میں نماز فرض ہوتی رہی ہے۔ 4 سال 4 مہینے 4 دن میں رسم بسم اللہ خوانی ادا ہوتی ہے۔ 7 سال میں بچے کو نماز پڑھنے کے لیے ماں باپ کہتے ہیں۔ 10 سال میں ماں باپ کو مار کے نماز پڑھانے کا پیغام حدیث میں دیا گیا ہے۔ 10 سال کے بعد جس دن وہ جوان ہو جائے اس دن شریعت کے سارے احکام ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ یعنی بچہ جب 7 سال کا ہو، حضور کہتے ہیں مرو اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، جب تیرے بچے کی عمر 7 سال ہو اسے نماز کا آدیش دے۔ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ ابْنَاءُ 10 سنین، جب تمہارے بچے کی عمر 10 سال ہو جائے اور نماز نہ پڑھے اسے مار کے نماز پڑھاؤ۔ 10 سال کی عمر میں نماز فرض نہیں ہوتی ہے، لیکن مصطفیٰ کا مقصد یہی ہے کہ بچہ کو جو مار کے نمازی بن جائے گا، ممکن ہے کہ 11 سال کی عمر میں جس دن احتلام ہو جائے اس دن نماز فرض ہو جائے، اس دن روزہ فرض ہو جائے، اس سے پہلے وہ نماز کا عادی بن جائے، تاکہ نماز فرض ہونے کے بعد کوئی نماز اس سے چھوٹ بھی نہیں پائے۔ چونکہ زندگی میں بھوکا رہنا یہ عیب کی بات نہیں، نماز نہیں پڑھنا یہ سب سے بڑی عیب کی بات ہے۔ چونکہ نماز کو شریعت میں سب سے بڑا فرض قرار دیا گیا، روزے سے بڑا فرض نماز، حج سے بڑا فرض نماز، زکات سے بڑا فرض نماز، یعنی یعنی اعظم الفرائض، سارے فرائض میں سب سے بڑا فرض حضور نے جس قدر زور نماز پہ دیا ہے، بخاری اور مسلم ترمذی ابن ماجہ کو اٹھا کے دیکھ لیں، سرکار فرماتے ہیں کہ بے نمازی کا انجام فرعون کے ساتھ ہوگا، بے نمازی کا انجام قارون کے ساتھ ہوگا، بے نمازی کا انجام امیہ ابن خلف کے ساتھ ہوگا۔ یعنی بے نمازی کے لیے نہ نور ہوگا، نہ قیامت کے دن دلیل ہوگی، نہ ان کے لیے کوئی برہان، نہ کوئی نجات ہوگی۔ وَيُحْشَرُونَ، اور ان کا حشر کیا جائے گا مع قارون و فرعون و حامان و امیہ ابن خلف، یعنی مسند احمد کی روایت ہے، اس کا انجام فرعون، قارون، حامان کے ساتھ کیا جائے گا۔ اور حضور فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے ایسا ہے جیسے وہ کفر کے قریب پہنچ گیا۔ امام احمد کے نزدیک وہ شخص کافر ہے جو جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے۔ امام اعظم کے نزدیک جب تک وہ نماز کو فرض سمجھ رہا ہے اس وقت تک کافر تو نہیں بولا جائے گا، البتہ بہت بڑا گناہ، یعنی زنا کرنے سے بھی بڑا گناہ نماز پنجگانہ چھوڑنا، سود کھانے سے بھی بڑا گناہ نماز پنجگانہ چھوڑنا۔ اس لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے شجرہ طیبہ میں لکھا ہے کہ بے نمازی وہ نہیں ہے جو نماز عادتاً نہ پڑھے، بلکہ بے نمازی وہ بھی ہے جو ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دے، وہ بھی بے نمازی ہے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں شجرہ شریف میں، وہی شجرہ جو شجرہ حبیبی اور رضوی سارے فالورز کو شجرہ ملتا ہے، اس میں 7 ہدایتیں ہیں، ان 7 ہدایتوں کو روزانہ یا گاہے بگاہے وقت کے ساتھ پڑھتے رہنا چاہیے، اس میں ہدایتوں کا خزانہ ہے۔ وہ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں اس میں، وہ کہتے ہیں کہ جو نماز چھوڑنے والا آدمی وہ ڈھانچے کا آدمی ہے۔ فرماتے ہیں رضا جس نوکری میں نماز پڑھنے کی فرصت نہ ملے وہ نوکری کرنا ہی حرام قطعی ہے، یعنی وہ نوکری کرنا حرام ہے جس میں نماز پڑھنے کی فرصت نہ ملے، وہ بزنس کرنا حرام ہے جس بزنس میں نماز پڑھنے کی فرصت نہ ملے، وہ ملازمت وہ مزدوری کرنا حرام ہے جس مزدوری میں نماز پڑھنے کی فرصت نہ ملے۔ لوگ کہتے ہیں نا حضرت میرا کاروبار ہی ایسا ہے، میں ہمیشہ 12 گھنٹے مجھ کو گندگی میں رہنا پڑتا ہے، میں اینٹ ڈھوتا ہوں، ناپاکی میں رہنا پڑتا ہے۔ کیا مطلب اسی پاخانہ روم میں کھانا پڑتا ہے، اسی پاخانے کی موجودگی میں کھانا پڑتا ہے؟ نہیں، جب دوپہر کے کھانے کے وقت آتا ہے تو ہاتھ پاؤں دھونے کے بعد اچھی جگہ بیٹھ کے کھایا جاتا ہے، تو پیٹ بھرنے کے لیے ہاتھ پاؤں دھو کے اچھی جگہ کی تلاش ہوتی ہے۔ اگر دماغ میں کھانے سے زیادہ نماز کی اہمیت بیٹھ جاتی، جیسے کھانے کی اہمیت ہے، کھانا نہ کھاؤں تو مر جاؤں، کھانا نہ کھاؤں تو زمین پہ لیٹ جاؤں، کام نہیں کر پاؤں، اسی طرح جب دماغ یہ بات بیٹھ جائے نماز نہ پڑھوں تو مسلمان بن کے نہیں رہوں، نماز نہ پڑھوں تو مسلمان بن کے رہنا مشکل ہو جائے، جب یہ بات دماغ میں بیٹھ جائے گی وہ 12 گھنٹے کھانے کے اندر کام کرے، جیسے کھانے کے لیے ہاتھ پاؤں دھو کے اچھی جگہ جاتا ہے، اسی طرح وہ کھانا کھانے سے پہلے وہ ہاتھ پاؤں دھو کر وضو کر کے وہ
نماز پڑھنے کے لیے اچھی جگہ تلاش کرے گا. نماز پڑھنے میں 10 گھنٹہ نہیں لگتا. اللہ نے ظہر کی نماز فرض کی ہے, اس میں 10 سے لے کے 20 منٹ لگتے ہیں. اللہ نے عصر کی نماز بھیڑ بھاڑ کے وقت میں فرض کی ہے, یعنی وہ کاروبار کا ٹائم ہوتا, اسی لیے اس میں 4 رکعت نماز فرض کی ہے تاکہ 4 منٹ میں بندہ 5 منٹ نماز پڑھ لے. مغرب کی نماز سورج کے ڈوبنے کے بعد اپنے گھر واپس آنے کا ٹائم رہتا ہے, دکان سے لوٹنے کا, کھیت سے لوٹنے کا, بازار سے لوٹنے کا, گھر آنے کا. اس وقت میں بھی مختصر سی نماز 7 رکعت نماز ہے. لیکن عشاء کی نماز تھوڑی طویل نماز ہے, 4 رکعت فرض ہے, 3 رکعت اس میں واجب ہے, 2 رکعت نماز سنت موقدہ ہے, اور پھر اس میں سنت غیر موقدہ بھی ہے, چونکہ وہ آرام کا وقت ہے, وہ رات کا, اس لیے خوب ڈھیر نماز پڑھ لے. اس کے بعد اللہ کا نام لے کے بستر پہ سو جا, شاید کہ دوبارہ اٹھنا نصیب نہ ہو. یہ نماز تیری زندگی کی آخری نماز ہو جائے. اور جب صبح نیند سے بیدار ہو جاؤ, جب جاگ جاؤ تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ نیند کی حالت میں تو ہم مر چکے تھے, اللہ نے دوبارہ جیسے ہم کو زندگی عطا کر دی ہو. جس اللہ نے زندگی عطا کی تو سب سے پہلے دکان اور مکان نہیں جانا ہے. جس اللہ نے زندگی دی ہے پہلے اس اللہ کو سجدہ کرنا ہے. اس لیے صبح سویرے مومن مسجد کی طرف جاتا ہے, اور دنیا دار جو سب سے پہلے بزنس اور کاروبار کی طرف جائے وہ پکا دنیا دار ہے. جو نمازیں چھوڑ کر دنیا کی طرف جائے, اللہ سورج میں گرہن لگا دے تو دنیا کیسے دیکھے گا, اللہ ہاتھ پاؤں میں فالج مار دے تو کام کیسے کرے گا, اللہ آنکھ اور بینائی چھین لے تو کیسے اپنے کھیت اور اپنے دکان اور بیوی بچوں کو دیکھے گا. تو جو اللہ سر سے لے کے پاؤں تک خربوں نعمتیں دی ہے, اس رب کو پہلے سجدہ چاہیے. جو اللہ رات میں نیند دے کے پھر دوبارہ زندہ کیا, اس اللہ کو پہلے سجدہ چاہیے. فجر کی نماز کم ہے, 4 رکعت نماز, 2 رکعت فرض, 2 رکعت سنت ہے, تاکہ وہاں دیر تک بیٹھ کے تسبیح پڑھے جائیں. صبح کے وقت وہ تسبیح کے لیے خاص ہے. وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا, یعنی صبح اور شام خوب تسبیح اللہ کی بیان کرو. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا, اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. ایک وقت صبح کا ہوتا ہے, ایک عصر سے مغرب کے ٹائم کا ہوتا ہے, یعنی کثرت سے سبحان اللہ پڑھنا, درود پاک پڑھنا, لا الہ الا اللہ کا ورد پڑھنا, ورد کرنا. جیسے حج کے موقع پر وہاں مغرب کی نماز عرفات میں نہیں پڑھنی ہے, مغرب کی نماز جا کے سیدھے مزدلفہ میں ادا کرنی ہے, اور ظہر کی نماز کے ساتھ ہی عصر کی نماز پڑھ لینا ہے. اور اگر اپنا امام نہ ہو, تنہا پڑھنا ہے, تو ظہر کی نماز کے بعد ذکر, پھر عصر کی نماز اول وقت میں پڑھ لینا ہے. مقصد شریعت کا کیا ہے, تاکہ عصر کو ظہر کے ملا کے پڑھا جائے تو ایک لمبا وقت مل جائے ذکر و اذکار کرنے کا, اللہ سے دعا مانگنے کا. چونکہ عرفات کا میدان وہ دعاؤں کے لیے خاص میدان ہے, تاکہ بیچ میں عصر کی نماز کے لیے پھر اسے وقفہ نہ کرنا پڑے, ظہر سے ہی ملا کے پڑھ لے, تاکہ ایک لمبا وقفہ ملے دعا کرنے کے لیے, ذکر و اذکار کرنے کے لیے. اسی لیے فجر کے ٹائم کے بعد ذکر و اذکار کے لیے لمبی دعا چاہیے, اور پھر نماز کے بعد لمبی تسبیح چاہیے. باقی اور اوقات میں جیسے جماعت ختم ہوئی, سلام پھیرا, فوری دعا کرنی چاہیے. اور عصر اور فجر کے بعد دعا میں طول دے, اور بیچ میں وقفہ دے, کہ مقصد ہے ذکر و اذکار کرنا. یعنی یہ نماز فرض ہے, اتنا بڑا فرض کے زکات اور حج سے بڑا فرض. اور حضور فرماتے ہیں, من ترک صلاۃ متعمدا, جس نے ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی, کتب اسمہ علی باب النار فی من یدخلها. مصطفیٰ فرماتے ہیں جب کوئی جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز چھوڑ دیتا ہے تو اس کا نام جہنم کے اس دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے جس دروازے سے اس کو داخل ہونا ہے, اس میں داخل ہونا ہے. کتب اسمہ علی باب النار, یعنی ان کا نام جہنم کے اس دروازے پر لکھا جاتا ہے جس دروازے سے اس کو داخل ہونا ہے. ادھر نماز قضا ہوئی ایک وقت کی جان بوجھ کر, وہاں جہنم کے دروازے پہ نام لکھا گیا. ایک روایت میں آیا ہے جو ایک وقت کی نماز جان بوجھ کے چھوڑ دے اس کو 80 برس تک جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا. یہ تو ہو گئی نماز چھوڑنے کی مذمت. اور مصطفیٰ فرماتے ہیں جو نماز پڑھے گا اس کا حشر کس کے ساتھ ہوگا, جو نماز